مجھے زیادہ خوف اس بات کا تھا وہ سائمہ کو کوئی نقصان نہ پہنچو دے۔ اکثر وہ اس بات کا اظہار کرتی کہ صرف میری خاطر وہ سائمہ کو برداشت کرتی ہے۔ رادھا کی طاقت کا مجھے انداز تھا، لیکن اس طرح کب تک چلتا؟ اس مسئلے پر رادھا سے بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے اور بچوں کے سونے کے بعد میں نے سائمہ کا شک کو دور کرنے کی خاطر اسے اپنے پاس بلایا تو وہ کہنے لگی، فاروق پلیز آج کی رات صبر کر لیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صبح تم خود ہی شکایت کر رہی تھی، اب انکار؟ مجھے الجھن ہوئی۔ دراصل آج میں نے پیو جمیلہ کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھے وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا ہے۔ میں آج رات اسے کرنے کا ارادہ کیسے بیٹھی ہوں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کل رات کر لوں گی، اس نے میرا موڈ دیکھ کر جلدی سے کہا۔ یہ بات ہے محترمہ، تو ہم آپ کے وظیفے میں مخل نہیں ہونا چاہتے۔ آج کی رات آپ کی جدائی برداشت کر لیں گے۔ میں نے اس کی تھوڑی کو چھو کر کہا، بہت بہت شکریہ جناب عالی۔ اس نے بھی شوخی سے میں سونے کے لیٹا تو سائمہ جائے نماز بچھا کر اپنا وظیفہ شروع کر چکی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آنکھیں بند کر لے۔ مجھے گمان ہی نہ تھا کہ سائمہ رات بھر وظیفہ کرے گی۔ رات کو حسب معمول میری آنکھ رادھا کی آواز سے کھلی۔ لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ سائمہ کو مصروف دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کلاک پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ موہن فوراً باہر آؤ، میرے کان میں رادھا کی آواز پڑی، لیکن آج اس کی آواز میں حلاوت کے بجائے تلخی تھی۔ میں نے بے بسی سے سائمہ کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے ذکر میں مصروف تھی۔ کیا تم نے سنانس میں کہا کہہ رہی ہوں؟ رادھا کی تلخی سے بھرپور آواز دوبارہ آئی۔ عجیب مصیبت تھی، اگر میں رادھا کی بات کا جواب دیتا تو سائمہ سن لیتی۔ رادھا، سائمہ جاگ رہی ہے، میں باہر کیسے آ سکتا ہوں؟ میں نے سائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، کیا تم چاہتے ہو میں اپنا وچن توڑ دوں؟ رادھا کی پھنکار میرے کانوں میں گونجی۔ صورت حال بڑی عجیب ہو گئی تھی، اگر میں باہر جاتا تو سائمہ دیکھ لیتی۔ چوری کھلنے کا وقت آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے موہن، اب مجھے کوئی دوش نہ دینا۔ میں نے تمرے پر یم کے کارن اس کلٹا کو بڑی چھوٹ دی، پر نہ تو اس نے کھد کے لیے کٹھن راہ چینی ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ اس بات کو اوش اپنے دھیان رکھنا، رادھا کو کشٹ دینا تمری پتنی کو مہنگا پڑے گا۔ رادھا کی قہربار آواز آنا بند ہو گئی۔ میں سنو رادھا، میں نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر سرگوشی کی۔ آج کی رات مجھے معاف کر دو، صبح ہوتے ہی میں کوئی ایسی راہ نکال لوں گا کہ آئندہ ایسی صورت حال پیدا نہ ہو۔ میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی جواب نہ پا کر میں نے دوبارہ اسے پکارا، رادھا صرف آج کی رات صبر کر لو، کل میں تم سے ضرور ملوں گا۔ کسی قسم کا جواب نہ آیا۔ شاید وہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ ہزاروں خدشات نے جن لینا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر میں نے سائمہ کی طرف دیکھا، وہ ہر طرف سے بے نیاز اپنے وظیفے میں مگن تھی۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا کہ وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کس قدر محنت کر رہی ہے۔ نیند مجھ سے کوسوں دور چلی گئی تھی، مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی۔ رادھا کی قوت نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس کے احسانات اپنی جگہ، لیکن میں سائمہ کو بھی غلط نہیں کہہ رادھا مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، لیکن سائمہ راست پر تھی، جبکہ وہ بھٹکی ہوئی روح جو کچھ بھی تھی ہوس کی بچرن تھی۔ میں نے سر جھٹک سکتا تھا ہو کر ان پریشان کن خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ سگریٹ کی طلب شدت سے محسوس ہوئی۔ دھت تیرے کی، میں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اگر میں سگریٹ پینے کے بہانے باہر چلا جاتا تو سائمہ کو کوئی اعتراض نہ ہو سکتا تھا، ہر چند کے سائمہ نے باہر جانے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائی تھی، لیکن میں اس کے جاگنے کی وجہ سے ایسا نہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا؟ میں نے جھنجھلا کر سوچا۔ آہستہ سے دراز کھول کر سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر میں دبے قدموں دروازے کے پاس پہنچا۔ ایک نظر سائمہ پر ڈالی، وہ آنکھیں بند کیے اپنے ورد میں مصروف تھے۔ حتی الامکان میں نے بے آواز طریقے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم سے گرم شال اٹھا کر کندھوں پر ڈالی اور کاریڈور کا دروازہ کھول کر لان میں آ گیا۔ سردی نے مجھے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور چاروں طرف اس امید پر دیکھنے لگا شاید رادھا اس جگہ موجود ہو جہاں ہم روزانہ رات کو ملا کرتے تھے۔ ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
جب میں رادھا سے ملنے کے لیے باہر آتا تو لان کی لائٹ اس خطرے کے پیش بجھا دیتا اگر سائما کی آنکھ کھل جائے اور مجھے بستر پر نہ پا کر وہ باہر نکلے تو رادھا اسے دکھائی نہ دے۔ یہ تو بہت بعد میں مجھے معلوم ہوا اگر رادھا کی خواہش ہوتی تو وہ نظر آتی ورنہ نگاہوں سے اوجھل رہنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس وقت میں اس بات سے بے خبر تھا۔ میں اپنی سوچوں میں غلطاں سخت سردی میں لان میں کھڑا تھا۔ جب سگریٹ نے میری انگلیوں کو جلایا تو میں چونک اٹھا۔ میں نے سگریٹ کا صرف ایک کش لیا تھا، اس کے بعد مجھے خیال ہی نہ رہا کہ جلتا ہوا سگریٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے جلدی سے اسے زمین پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا اور نیا سگریٹ اس آس پر سلگا لیا شاید رادھا واپس آ جائے۔ میں اس وقت تک اس کی ناراضگی کا متحمل نہ ہو سکتا تھا جب تک سائما اپنا وظیفہ مکمل نہ کر لیتی۔ سگریٹ کا طویل کش لے کر میں نے ایک بار پھر اس گوشے کی طرف دیکھا جہاں ہم روزانہ راز و نیاز میں مصروف رہا کرتے۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں اندر آ گیا۔ سائما حسب معمول اسی حالت میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ تسبیح کے دانوں پر اس کی مخروطی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ میں نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے اب رادھا کیا کرے۔ میں اس بات نون خوفزدہ تھا کہ وہ کہیں سائما یا بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچو دے۔ نہ جانے کب مجھے نیند آئی اور سو گیا۔ رات بھر مجھے پریشان کن خواب دکھائی دیتے رہے۔ صبح سائما نے مجھے جگایا تو اس کی غزالی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے سونے کا مشورہ دیا تو اس نے کہا میرے دفتر اور بچوں کے اسکول جانے کے بعد وہ نیند پوری کر لے گی۔ میں نے کہا بھی اگر وہ چاہے تو میں عمران سے کہہ کر نازش کو بلوا دیتا ہوں، لیکن اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ فاروق، اللہ تعالیٰ سے بڑا نگہبان کوئی نہیں ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ ہوا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، وہ قادر کریم ہماری حفاظت کرے گا۔ دوپہر کے قریب میرا دل چاہا میں سائما کو فون کر کے خیریت پوچھوں، لیکن یہ سوچ کر اس کی نیند خراب ہوگی میں دل پر جبر کیسے بیٹھا رہے۔ 2 بجے میں بچوں کو اسکول سے پک کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چوک پر سرخ بتی دیکھ کر میں نے گاڑی روک لی۔ اچانک میرے برابر نئی چمکتی دھمکتی مرسیڈیز آ کر روکی۔ اچھی گاڑیاں ہمیشہ سے میری کمزور رہی ہیں۔ میں نے تعریفی نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا۔ پچھلی سیٹ پر نظر پڑی تو اس طرح اچھلا جیسے میرا پاؤں بجلی کے ننگے تار پر پڑ گیا ہو۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کالی داس بڑے کر روفر سے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت و حقارت تھی۔ اشارہ سبز ہوا تو اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں نے بھی اپنی گاڑی آگے بڑھائی۔ یہ کمبخت اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ارادت مند امیر آدمی ہو، میرے دل میں خیال آیا۔ جس طرح ہمارے ہاں پیروں اور عاملوں پر لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں، اسی طرح ہندو بھی اپنے پنڈتوں بیچاریوں پر اعتقاد کے معاملے میں ہم سے پیچھے نہیں ہے۔ بچوں کو اسکول سے لے کر میں گھر پہنچا تو سائما کھانا تیار کرے ہم لوگوں کو انتظار کر رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ ابھی تک اس نے اپنے وظیفے کے بارے میں مجھے کچھ نہ بتایا تھا، میں نے بھی اس خیال سے نہ پوچھا، اگر مناسب ہوگا تو خود بتو دے گی۔ کھانا کھا کر میں دوبارہ بینک روانہ ہو گیا۔ شام تک کام کر کے میں کافی تھک گیا۔ کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر میں نے آنکھیں موند لے۔ گزشتہ رات رادھا کی دھمکی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ دوسری رات بھی میں نے پریشانی کے عالم میں کائی۔ سائما بے خبر سو رہی تھی۔ میں دیر تک جاگ کر رادھا کی آواز کا منتظر رہا، رات کے جانے کس پہر مجھے نیند آئی۔ دوسری پھر تیسری رات بھی رادھا نہ آئی۔ مسلسل 1 ہفتے تک میں اس کا منتظر رہا۔ ہو سکتا ہے سائما کے وظیفے نے اسے اس قابل نہ رکھا ہو کہ وہ مجھ سے مل سکے، اسی لیے وہ اس رات اتنی خفا ہو رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا، بچوں کے اصرار پر انہیں باہر گھمانے لے گیا۔ شہر کے نوا میں نہر کے کنارے ایک بہت خوبصورت پارک بنا ہوا تھا۔ ہم وہاں چلے گئے۔ سائما نے بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ باہر جاتے ہوئے تو وہ برقع پہنتی یا اتنی بڑی چادر اوڑھ لیتی جس سے جسم اچھی طرح ڈھک جائے۔ سیاہ کالی چادر میں اس کا گلابی رنگ کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ چادر کو اس نے ناک پر اچھی طرح جم رکھا تھا، اس طرح صرف اس کی سیاہ بھوری سے آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ سردیوں کی دھوپ ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ پارک میں زیادہ رش نہ تھا۔ وہاں موجود 2-3 فیملیز واپس جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔
ہم کچھ تاخیر سے پہنچے تھے۔ بچے پارک میں آتے ہی کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ میں اور سائمہ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ گھر سے چپس، پکوڑے اور دیگر اشیاء خوردونوش بنا کر لائی تھی۔ ایک فلاسک، میں چائے تھی۔ بچے کھانے کے ساتھ ساتھ کھیل بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پارک میں ہمارے علاوہ کوئی متنفس نہ رہا۔ ہم ابھی جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک گاڑی پارک میں داخل ہوئی اور اس میں سے 5 نوجوان اترے۔ حلیے سے وہ اوباش دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر سائمہ پر پڑی، جو چائے پینے کی وجہ سے چادر چہرے سے ہٹائے بیٹھی تھی، وہ معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے سیدھے اسی حصے میں آ کر بیٹھ گئے جہاں ہم لوگ ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ ہم سے تھوڑے فاصلے پر انہوں نے ایک چادر گھاس پر بچھائی اور بیٹھ گئے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن یہ ایک پبلک پلیس تھی، ہم کسی کو اٹھا تو نہیں سکتے تھے۔ لیکن سارا پارک چھوڑ کر انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے نزدیک ڈیرے لگائے تھے۔ وہ بار بار سائمہ کی طرف دیکھتے اور زومانی فطرے کتے تھے۔ سائمہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ فاروق، واپس چلیں، اس نے چادر کو اچھی طرح چہرے کے گرد لپیٹ کر کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، وہ شاید ہمارا ارادہ بھانپ چکے تھے۔ ایک لڑکے نے بیگ سے شراب کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا کر غٹاغٹ کئی گھونٹ بھر لیے۔ جیسے ہی ہم جانے کے لیے اٹھے، وہی لڑکا الف سیدھا ہمارے طرف آیا۔ اس کے ہاتھ سگریٹ تھا۔ آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ اس نے ہوس بھری نظروں سے سائمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا چہرہ غصے سے تپ گیا۔ سائمہ میری کیفیت بھانپ چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں نے قہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور بینچ سے کھڑا ہو گیا۔ ماچس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اس حسینہ کے آنچ دیتے حسن سے سگریٹ سلگالو۔ گروپ میں بیٹھے لڑکوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا۔ اس کی بات سن کر باقیوں نے قہقہا لگایا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ولیٹس کو فاروق، سائمہ نے کہا۔ واہ، انگریزی بولتی ہے، لگتی بھی شکل سے میم ہے۔ باقی لڑکے بھی اٹھ کر ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمارے گرد دائرہ بنا لیا تھا۔ سب چھٹے ہوئے بدمعاش تھے۔ میرے اندر مزید ضبط کرنے کا یارانہ رہا۔ تم لوگوں کو تمیز نہیں کسی شریف آدمی سے بات کرنے کی؟ دف ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں غصے میں گر جا۔ دل تو چاہ رہا تھا ان کی گردنیں توڑ دوں، لیکن سائمہ کی موجودگی میں کسی قسم کا ہنگامہ نہ کرنا چاہتا تھا، ورنہ ان میں سے ایک نے تنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لا کر پوچھا، ورنہ یہ میم ہمیں تحفے میں دے دے گا؟ دوسرے نے لقمہ دیا۔ اس کی بات پر سب نے قہقہا لگایا۔ وہ حلق پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ سائمہ نے جلدی سے آ کر مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ چھوڑی فاروق، ان بے غیرتوں کے منہ کیا لگنا جنہیں مان بہن کی عزت کا ہی احساس نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ بچے ہمارے پاس آ کر حیرت سے ان آدمیوں کو دیکھ رہے تھے۔ جاتی کہاں ہو میم صاحب؟ آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ چودھری نواز گھمن کو کوئی لڑکی پسند آ جائے اور وہ اسے خوش کیے بغیر چلی جائے۔ جس لڑکے نے ماچس مانگی تھی، اس نے سائمہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ وہی ان کا سرغنہ لگ رہا تھا۔ میں نے زوردار مکہ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ میرے بدن آگ بھر گئی تھی۔ پوری قوت سے پڑے گھونسے نے اس کے سامنے والے دانت اکھاڑ دیے اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ باقی لڑکوں نے حیرت سے دیکھا۔ ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس قدر جرت کا مظاہرہ کروں گا۔ سائمہ ہراساں سی ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ڈیونسا کھا کر گرنے والے نے اپنے ہاتھ سے خون صاف کرتے ہوئے ڈب سے ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا۔ سائمہ بچوں کو لے کر ذرا دوڑ چلی گئی تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی تاکہ کوئی نظر آئے تو اسے مدد کے لیے پکارے۔ میں کوئی بزدل نہ تھا۔ کالج لائف میں نے باقاعدہ مارشل آرٹس کی تربیت حاصل کی تھی۔ میں اس فن میں بلیک بیلٹ تھا۔ ان چاروں سے نپٹنا اگرچہ آسان نہ تھا، پھر بھی میں بیٹھ نہ دکھا سکتا تھا۔ انہوں نے میری غیرت کو للکارا تھا۔ جس نے خود کو چودھری نواز کہا تھا، وہ قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ دم بدم اس کی انگلی ترنگر پر سخت ہو رہی تھی۔ میں چوکنے انداز میں ریوالور بدست کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو اٹھا کر میری گاڑی میں ڈالو، میں اس حرامی کو ابھی قبر میں اتار کر آتا ہوں۔ اس نے مجھ پر نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، خدا کے لیے ہمیں جانے دو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، ہم نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟
साइमा ने नौजवान को अपनी तरफ से बढ़ते देखा तो हज़ियानी अंदाज में चलाए। बच्चे माँ की टांगों से चुपके रह रहे थे। मुझे मौत का खौफ नहीं था, लेकिन इसके बाद जो कुछ साइमा के साथ होता मुझे इसका खूब अंदाजा था। मैं इस ताक में था कि उसकी नजर हटे और मैं उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनकर इस पर खाली कर दूं। मेरी रगों में खून के बजाय आग दौड़ रही थी। करीब था कि दौसर अहरुम्मी साइमा का हाथ पकड़ना। अचानक मेरे नथनों से गुलाब की महक टकराई, फिर फौर और अद्धा की सरगोशी उभरी। मोहन, चलता ना करो, देखो मैं अभी उन हराम के जिन्नों संग क्या करती हूँ। जैसे किसी को मुफ्त अकलीम की दौलत मिल जाए। मेरा सीना गज भर चौड़ा हो गया। हरामजादे, अगर तूने अपनी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, मैंने गरज कर इससे कहा जो साइमा की जानिब बढ़ रहा था। वो ठिठक कर रुक गया। अबे बुज़दिल, तेरी माँ का ये खसम क्या कर सकता है? इसे तो मैं अभी लंबा लिटा देता हूं। तू छू कुर्री को उठा, पिस्तौल बरदार धाड़ा। राधा के आने से मेरा हौसला बहुत बढ़ गया था। मैंने रिवॉल्वर वाले पर हाथ डाल दिया। वो भी चूकना खड़ा था। जल्दी से पीछे हटकर तरंगर ओबा दिया। उसने बेदरेग मुझ पर गोली चला दी थी। पिस्तौल से ठस की आवाज निकली। उसने फिर तरंगर दबा। इस बार भी ऐसी आवाज निकली जैसे गोली नाल में फंस गई हो। वो जुनून में रिवॉल्वर की लबलबी दबाता चला गया। नतीजा हसब साबित रहा। झुंझलाहट में उसने पिस्तौल मुझ पर खींच मारा, जिसे मैं कैच कर लिया। इसके दोस्त आंखें पैरी हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने एक नजर साइमा की तरफ देखा। इसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। अगर तेरे दिल में और हसरत है तो वो भी निकाल ले हराम के नुत्फे। फिर मैं तुझे बताता हूं कि तूने किसे ललकारा है। मैंने दबंग लहजे में कहा। शाम का अंधेर अदम बदम गहरा हो रहा था। वो अभी तक हैरान था कि फायर करने के बावजूद गोली क्यों नहीं चली। चारों अब भी हमें घेरे खड़े थे, लेकिन उनमें वो दम खम ना रहा था। कुछ देर बाद उन्हें होश आया तो उनमें से एक ने पेंडली से बंधा खंजर निकाल लिया। इसकी आंखों में खून उतर आया था। वो खंजर पकड़े मोहतात कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मोहन, इसे खंजर से अपने शरीर पर वार करने देना, मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाती हूं। राधा की सरगोशी एक बार फिर मेरे कान में उभरी। मैं चौंक गया। कहीं राधा मुझे धोखा ना दे दे। मुझ पर वाश्वास रखो मेरे मैयत। इसकी शाह की आवाज मेरे कान के बिल्कुल करीब से आई। इतने में खंजर बदस्त मेरे करीब आ चुका था। वो चूक में अंदाज में खंजर तोलता मुझ पर वार करने के लिए तैयार था। बिजली सी चमकी और खंजर मेरे सीने टकरा गया। साइमा की कर्बनाक शेख ने फिजा का सीना चीर दिया। एक लम्हे के लिए तो मैं भी कांप उठा। यूं लगा जैसे अभी खंजर मेरे सीने में उतर जाएगा। लेकिन दौसर अलमहा सबको हैरत के समंदर में गौताजन कर गया। वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहे थे। मंजर मेरे सीने से टकराकर दो टुकड़े हो गया था। इन सब के चेहरों से खौफ झलकने लगा। वो आहिस्ता कदमों के पीछे हिट रहे थे। कहाँ जाते हो? अपने बाप को कब्र में ना उतारोगे? मैंने जहरखंद से कहा। पिस्तौल उठाकर हुआ मैं एक दो फायर कर दो। राधा ने मुझे हिदायत दी। मैंने इसके कहे पर हर्फ बहरेफ अमल किया। इलाका गोलियों की गूंज से लरज गया। 5 फायर करके मैंने पिस्तौल का रुख चौधरी नवाज की तरफ कर दिया। इसकी टांगें लरजने लगें। मीम, मुझे मुआफ कर दो मेरे बाप। इसकी घुघियती आवाज बमुश्किल निकली। इसके साथियों ने अचानक दौड़ लगा दी। हर बदमाश दरअसल अंदर से बुज़दिल होता है। जब उन्होंने मौत अपने सर पर मंडलाती देखी तो फरार हो नामुनासिब समझा। चौधरी नवाज भी भागने की फिक्र में था, लेकिन पिस्तौल की नाल इसके सीने की तरफ उठी हुई थी। इसके साथ बमुश्किल चंद गज भागे होंगे कि औंधे मुंह जा गिरे। कुछ देर पड़े रहे, इसके बाद सब आकर मेरे कदमों में गिर पड़े। हमें मुआफ कर दो उस्ताद, हम आइंदा भूल कर भी तुम्हारी तरफ ना देखेंगे। वो सबको रस्में गुड़ गड़ाई। मोहन, अपनी पत्नी को लेकर तरनित यहां से चले जाओ, बाकी काम में खद कर लूंगी। राधा ने दूसरी हिदायत दी। मैंने एक नजर साइमा की तरफ देखा। वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। जो कुछ हुआ वो उसे हैरत जर्दा करने के लिए काफी था। मैंने मोमिना को गोद में उठाकर हैरान परेशान खड़ी साइमा को चलने का इशारा किया और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए।
سائمہ نے جلدی سے عہد کا ہاتھ پکڑ کر میری تقلید کی۔ وہ چاروں زمین پر یوں ساکت بیٹھے تھے جیسے زندہ انسان نہیں پتھر کے مجسمے ہوں۔ جاری ہے۔